آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہو نہیں رہی، اولاد کی خواہش ہے، اولاد ہو نہیں رہی، صرف اور صرف چند منٹس کے اندر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کی بندش ہے۔ جسم میں بھاری پن محسوس ہونا، جسم میں سوئیاں چبھنا، گھر میں لڑائی ہو جانا۔ السلام علیکم ناظرین، اکثر آپ نے اپنے گرد و نواح میں، گھر میں یا ارد گرد لوگوں سے یہ سنا ہوگا بندش کے بارے میں۔ یہ بندش کیا ہے؟ بہت سارے لوگ اپنے رزق کے حوالے سے، عزت، شہرت، دولت یا بیماری کے حوالے سے بندش کا ذکر کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں، شکوہ بھی کرتے ہیں، اور اس کے حل کے لیے، اس کے توڑ کے لیے مختلف بابوں کے پاس بھی جاتے ہیں، تویز گنڈا بھی کرتے ہیں۔ جب یہ بندش والا موضوع میں نے ڈسکس کیا پیر سید محمد علی زنجانی صاحب نے، تو انہوں نے اس کے بارے میں ایک ایسا وظیفہ بتایا جس کے میں نے ریکویسٹ کی کہ آپ اس کی ایک ہم ویڈیو بنائیں گے تاکہ بندش کے حوالے سے لوگ بھی مستفید ہو سکیں۔ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں اور یہ وظیفہ کیا ہے، جانتے ہیں سید محمد علی زنجانی صاحب سے۔ بہت شکریہ بخیر صاحب آپ کا۔ بندش ایک ایسا فقرہ ہے، ایک ایسا جملہ ہے کہ جس چیز میں انسان پھنس کر رہ جائے، جس لمحے کے اندر انسان رک کر رہ جائے کہ آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہو نہیں رہی، اولاد کی خواہش ہے، اولاد ہو نہیں رہی، نوکری کی طلب ہے، تنگ دستی ہے، نوکری مل نہیں رہی، کام کاج کاروبار آپ کا نہیں چل رہا، پھر بیماری آ گئی، شفا نہیں مل رہی، یعنی کسی ایسی مخصوص چیز کے اندر آپ پھنس کے رک کے رہ جائیں جو آپ کی زندگی کا سب سے اہم ترین جز ہو اور آپ نے وہ کرنا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ میرا اسکول آف تھاٹ اس حوالے سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کہ 50% لوگوں کے اوپر ہو سکتا ہے بندش ہو جاتی ہو، کوئی تعویذ، کوئی جادو، کس قسم کے معاملات ہوں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو وقتی کسی خرابی سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور جب تک اس کا وہ وقت گزر نہیں جاتا وہ اس لمحے سے نکلتے نہیں، اس لمحے کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ اور میں آج بلکہ خوشخبری دینا چاہوں گا کہ ان قریب ایک ایسا وقت آنے جا رہا ہے کہ جس کے اندر آپ اگر اس مخصوص وقت کے اندر یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، یہ عمل کر لیتے ہیں، تو آپ کے اوپر کوئی بھی بندش ہے، چاہے وہ شادی کی ہے، چاہے وہ اولاد کی ہے، چاہے وہ رزق کی ہے، چاہے وہ بیماری کی ہے، یا کسی بھی حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ بس میں جکڑ کے رہ گیا ہوں کہ میرے جینے کا مقصد کوئی نہیں ہے، تو یہ وقت حیات ہے۔ یہ ایسا وقت کار ہے کہ جو کسی کے اوپر بھی آپ کو ذرا سا بھی شبہ ہے میرے پہ کوئی بندش ہے، تو آپ اس وقت کو اویل کر کے صرف اور صرف چند منٹس کے اندر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کی بندش ہے نہیں ہے، بندش آپ کی ٹوٹ جائے گی۔ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے سوائے رب کی ذات کے۔ میں آج آپ کو 2 ٹائم بتانے جا رہا ہوں۔ ایک وقت آ رہا ہے 29 مارچ کو پاکستان وقت کے مطابق دوپہر 3:58 کہ 3:58 سے لے کے یہ پورے 6 گھنٹے کا ٹائم ہوگا کہ آپ اس میں 6 گھنٹے جمع کر لیں، اور اس کے دوران آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے 110 دفعہ سورہ ناس پڑھنی ہے اور 70 دفعہ سورہ فلق پڑھنی ہے، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ پڑھنے کے بعد اس کا ثواب ہدیہ کریں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور ان کے وسیلے سے دعا کریں اس بندش کی یا اس کام کی جو نہیں ہو رہا وہ آپ کا کام ہو۔ اور پھر دوسرا یہ وقت آئے گا 14 اپریل کو، یعنی 14 اپریل کو ایگزیکٹ 3:58 پر یہ دوبارہ وقت ہوگا کہ مارچ کی 29 3:58 دوپہر کا، اور پھر 14 اپریل کو دوپہر 3:58 کا یہ منٹ ہوگا پاکستان وقت کے مطابق۔ دوسری ممالک میں جو افراد موجود ہیں وہ اس وقت کے مطابق اپنے ٹائم کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، بندش اگر ہو گئی ہے، اب بندش کو ہم نے رفع دفع کرنا ہے، بندش سے ہم نے جان چھڑانی ہے۔ ہم نے وظیفہ تو پڑھ لیا کہ جب تک آپ اس وظیفے کے وہ تمام لوازمات پورے نہیں کریں گے تب تک آپ کے معاملات بہتر نہیں ہوں گے، کہ جس جگہ پہ آپ بیٹھ کر یہ وظیفہ کریں اس فضا کا معطر ہونا، اس فضا کا خوشبودار ہونا، آپ کا باوضو حالت میں ہونا، آپ کا پاکیزہ حالت میں ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور اسی پرپس کے لیے میں نے ایک بڑی خاص ایک اگربتی بنائی ہے جس میں آب زمزم ہے، جس کے اندر بہت سارے روحانی ارکیات ہیں سندل کے، اور بہت سارے ایسے اجزیات اور ارکیات اس میں موجود ہیں، نشا پوری موجود ہیں۔ جو بندش ہو، نظر بد ہو،
جادو ہو، موکلات ہوں، ہوائی چیزیں ہوں، غیبی قوتیں ہوں، شیطانی قوتیں ہوں، ان کو ریورس کرتی ہے یہ خوشبو. کہ اگر آپ اس دوران مسک الہدا کی وہ اگربتی اور اس سے فضا کو معطر کرتے ہیں تو اس دوران کی گئی جو بھی آپ کا عمل ہے، وظیفہ ہے، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی بندش کھل جائے گی. اور جو اگر 14 اپریل کو کریں گے تب بھی کھل سکتی ہے. بلکہ یہ عادت بنائیں کہ اپنے گھر کے اندر ایک دن چھوڑ کے ایک دن مسک الہدا کی جو خوشبو ہے اپنے گھر میں ضرور معطر کریں. آپ چاہے دنیا میں کہیں پہ بھی ہیں تو یہ بھوت پریت آسیب، یہ ہوائی چیزیں، یہ نظر بد ہو جانا، وہم وسوسوں کا رہنا، جسم میں بھاری پن محسوس ہونا، جسم میں سوئیاں چبھنا، گھر میں لڑائی ہو جانا، بیٹھے بیٹھے کھانے کی میز پہ دنگا فساد ہو جانا، کہ وراثت کے معاملات کے اوپر گتھم گتا ہوئے ہیں سب، کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کرنا تو چاہ رہے ہیں لیکن اظہار نہیں کر پا رہے، کہ گھر میں وہ پیار نہیں ہے، محبت نہیں ہے، برکت نہیں ہے. تو ان چیزوں کو ایک تو خاص وقت میں اس کو ترتیب دیا گیا ہے. آپ اگر ایک دن چھوڑ کے ایک دن اس کی فضا معطر کرتے ہیں اپنے گھر کی، غلاف کعبہ کی خوشبو بھی اس میں شامل ہے، اور اس سے پاکیزہ کیا چیز ہو سکتی ہے. تو باقی یہ کہ اگر آپ منگوانا چاہیں تو آپ سیدعلیزنجانی.com پہ جا کے آپ آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں، یا اس ویب سائٹ پہ، یا ہمارے ادارے کے جو بھی نمبر ہیں +9230411106 +923330428522 پہ واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے آپ اس کو آرڈر بھی کر سکتے ہیں. ایک آخری بات جاتے جاتے، وہ لوگ جو یہ کرنے کے باوجود بھی یہ محسوس کریں کہ ہماری بندش نہیں کھلی، ہمارا کام نہیں ہو رہا، تو ان سے مدبانہ گزارش ہے کہ آپ اپنا ذائچہ چیک کروا لیں کہ آخر آپ کا وہ مشکل ٹلنے کا لمحہ یا وقت جو ہے کہیں وہ چند عرصے کے بعد تو نہیں ہے. پھر اس کے مطابق آپ اپنی ریمیڈیز کر سکتے ہیں. بہت شکریہ زنجانی صاحب نے. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس تفصیل کے ساتھ آپ کی بندشوں کا حل بتایا ہے، اور کیا خوب کہا کہ جب تک آپ کسی بھی عبادت کو، کسی بھی کام کو، کسی بھی وظیفے کو، اس کے باقاعدہ جو ریکوائرڈ پروٹوکولز ہوتے ہیں، جو اس کے مندرجات ہوتے ہیں، جب تک اس کو آپ پورا نہیں کریں گے تو یقیناً آپ کو نتائج ٹھیک نہیں ملیں گے.